کچن گارڈننگ اس وقت کی ضرورت ہے. اس کے دیکھیں نا 3 بڑے فائدے. نمبر 1 فائدہ تو یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھیں نا, ابھی یہ جو سیزن آ رہا ہے, اس سیزن میں جو سب سے زیادہ کھلی ہوئی پالک ہوئے گی نا, جس کا بڑا فریش کلر ہوگا, وہ گندے نالے کے پانی میں کاشت ہوئے گی. یہ جو اب بہت سی ہماری سبزیاں ہیں, جیسے گاجر ہے, اب وہ تو ہم نے کچی کھانی ہے. اب وہ اگر گندے نالے کے پانی میں کاشت ہوئی ہے, گوبھی گندے نالے کے پانی میں کاشت ہوئی ہے. گندے نالے کا پانی کہاں پہ آ گیا سر؟ یہاں پہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ جن کو پانی کی قلت کا سامنا ہے, اور یہاں پہ ہمارا جو سیوریج والا پانی ہے, یہ سیوریج والا پانی باقاعدہ بکتا ہے. سیوریج والا پانی بیچ رہے ہو, کون لوگ ہوتے سر؟ بکتا ہے. یہ بکتا ایسے ہے کہ مختلف یہ جو سیوریج کا پانی ڈسپوزل کے لیے جو ٹیوب ویل لگے ہوتے ہیں, یہ پانی پمپس ہوتے ہیں, ڈسپوزل پمپس, یہ پانی کہاں جاتا ہے آگے؟ یہ پانی مختلف چھوٹے شہروں میں جو ادھر کی میونسپل کمیٹیز ہیں ان کے زیر انتظام ہے, اور انہوں نے پکے کھال بنائے, اور وہ پانی شہر سے باہر جاتا ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ ادھر سے ٹھیکہ ہوتا ہے اس کا, اور وہاں پہ لوگوں نے ان گندے نالوں کے کناروں پہ ٹیوب ویل بھی لگائے ہوئے ہیں, اور وہ گندے نالے کا پانی کھینچ کے وہ لگاتے ہیں. اب اگر اس میں, اور وہ ان فصلوں کو لگاتے ہیں سر, آپ شہر سے باہر نکل جائیں, لاہور سے باہر, آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ایسی زمین ملے گی جو نیچے سے باقاعدہ ان فصلوں کو آپ پودے ہٹائیں اور نیچے سے زمین کالی سیاہ ملے گی. سر اس میں ہیزرڈس کیمیکلز ہیں, اس میں کلر ڈائز ہیں, اس میں بلیچ ہے, اس میں ہیوی میٹلز ہیں گندے نالے کے پانی میں. تو وہ جو ہے اس سے فصلیں کاشت ہوتی ہیں. تو آپ جب گھر پہ کچن گارڈننگ کریں گے تو آپ تو صاف پانی لگائیں گے, تو آپ کی ایک تو صحت بہتر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بجٹ پہ بھی آپ کو اثر ڈالے گا, اثر پڑے گا اس میں. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ کیونکہ اس وقت آپ اس میں ساری چیزیں, اس میں کھاد وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں, تو اپنی ہائیجینک کھاد ڈال رہے ہیں, تمیز سے ڈال رہے ہیں, طریقے سے ڈال رہے ہیں, کسی ایک بندے سے سر کمپوسٹ کر کے آپ کریں نا, جیسے ابھی کمپوسٹ بھی خود ہی کریں. وہ تو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, اس پہ تو الگ چیپٹرز ہیں, الگ پروگرامز ہو سکتے ہیں بالکل اس میں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سب سے زیادہ دکھ کبھی کسی بندے کو دیکھ کے ہوا کہ یار یہ بندہ اتنا اچھا اتنا بہتر آدمی لگتا ہے, لیکن اس کی فیکٹری میں جاتے ہیں, یا کس قسم کا بزنس کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, نام بھلے نہ لیں لیکن پھر بھی کہ کیا یار. 3 ایسی جگہیں تھی جن کو خود دل ٹوٹا ہو. ایک تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ ادھر میں جا رہا ہوں تو ادھر یہ ہونا ہی ہونا ہے. سر پھر 4 کر لیں جہاں پہ ایک اور دل بھی ٹوٹا بھی مجھے یاد آ. اچھا اگلی کافی نے 4 ہیں. سر وہ نا بڑی مشہور ان کی کلفیاں تھی, اور آپ کو یاد ہے ہمارے ایک پروڈیوسر صاحب تھے جن کا ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا, بڑے نفیس نستعلیق قسم کے آدمی تھے اور صاحب حیثیت تھے. تو ان کے گھر پہ جو فریزر تھا اس میں انہوں نے وہ کلفیاں سٹاک کی ہوتی تھی کہ ان کے گھر پہ پارٹی ہونی ہے, اور انہوں نے مہمان آئیں گے وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں تھے. اور جب ہم نے اس کلفیوں والی فیکٹری میں ہم نے چھاپا مارا نا, تو جو ہم اس میں جو ان کے چلرز تھے, جو بلینڈرز تھے, اس کے اندر کاکروچز کی بھرمار تھی, اور وہ دودھ کو جب بلینڈ کرتے تھے تو وہ کاکروچ بھی بلینڈ ہو جاتے تھے. تو وہ جو اس کے اندر بادام ہوتے تھے, بادام کے چھلکے کا رنگ اور کاکروچ کا رنگ کے پروں کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے, جن کو ہم بادام سمجھ کے کھاتے تھے, وہ کاکروچ دوسرا کون سا تھا؟ دوسرا کون؟ خدا دا واسطہ. دوسرا سر ایک بڑا مشہور 2 مشہور کلب, ٹھیک ہے جی, اور ان کے اتنے برے حال تھے, اور وہاں پہ جانے کی کسی افسر کو ہمت نہیں ہوتی تھی جی. اچھا اتنا دہشت تھی, اتنا روب تھا ان کا. اور ہم نے دونوں بند کیے تھے, اور وہ اپنی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ہی سیل ہوئے ہوں جی, اور شاید اس کے بعد بھی نہیں ہوئے. اس کے بعد بھی نہیں, کسی کا حوصلہ نہیں پڑا ہوگا. ٹھیک. اور ایک فلور مل تھی سر. فلور مل کا کیا چکر؟ سر فلور مل تھی, آپ کو یاد ہے کہ جس چینل پہ ہم نے پروگرام کیا تھا, ہمارے چینل کے باہر آ کے فلور ملز والوں نے بڑا رفڑ بھی ڈالا تھا جی, بڑے دباؤ آئے تھے. کبھی خیر خبر نہیں آئی, کھجل ہی ہوتے رہے آپ. تو وہاں پہ آپ نے سر ممی فلم دیکھی؟ ممی فلم میں وہ جو کالے رنگ کے کیڑے تھے, ہاں وہ بہت بڑے والے, وہ بڑے والے, وہ ہمیں اس فلور مل میں نظر آئے تھے, جو کبھی ویسے نظر نہیں آتے. نہیں نظر آتے, وہاں پہ نظر آئے تھے.
اور وہاں پہ کاکروچ بھی تھے، اور میں کیمرہ مین کو دکھا رہا ہوں کہ یار یہ جو گندم آ رہی ہے، وہ کنویئر بیلٹ تھی نا، اس پہ گندم چل کے آگے جانی ہے، آگے پسائی ہونی ہے، تو میں اندر گندم میں نے ہاتھ ڈالا ہوا کنویئر بیلٹ پہ، اور میں دکھا رہا ہوں کہ یار یہ دیکھیں اندر کاکروچ بھی جا رہے ہیں، اندر وہ کیڑے بھی جا رہے ہیں، اور یہ جا کے اضافی پروٹین اندر شامل ہوئے گی. یہ ذائقے سر اہمیت نہیں نا بندے جی. ٹھیک ہے سر. تو وہ میں دکھا رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک روڑا سا آ گیا جی، پتھر سا، اور وہ کسی جانور کا فضلہ تھا خشک، اور وہ بھی اس گندم کے ساتھ جا رہا تھا. اور وہاں پہ ہم نے پھر فوڈ اتھارٹی والوں کو بلایا، ان کو سیل بھی کیا، اور اس کے بعد ان کو اتنا اس وقت دل خراب ہوا تھا کہ یار یہ آٹا، میں نے شکر کیا کہ میں بازاری آٹا نہیں لیتا، خود میرا تو گھر کا آ جاتا ہے. لیکن سر بڑی دنیا ان پہ جو ٹرسٹ تھا ان کا ٹوٹا، اور وہ جو بڑا اس دل خراب ہوا تھا کہ یار یہ لوگ صفائی کا خیال بھی رکھ سکتے تھے. بٹی صاحب اس ساری جو ملاوٹ کی بہت سی چیزیں، ابھی 2-3 چیزیں ہم نے چھیڑی ہیں. ابھی ہم نے پتی کو نہیں چھیڑا، ابھی ہم نے بہت ساری آئلز ہیں، سارا کچھ ان کو نہیں چھیڑا. وجہ کیا اتنا عرصہ آپ کو اس میں خوار ہوتے لگ گیا، اور آپ جو ہے وہ شاید بھلائی کم کر چکے، آپ سے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کا پروفیشن بھی وزل بلو کرنا ہے، ان کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ریکٹیفائی کرنا نہیں، ریکٹیفائی کے لیے الگ ادارے ہیں. تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ مسئلہ کیوں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ایک الگ کویسچن ہوگا کہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا، اس پہ ہم بحث شاید نہیں کر پائیں گے لیکن کیوں انسان اس قدر ڈیٹیریشن پہ چلا گیا؟ سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا جو ہے نا ہائیجین کے ایشو سب سے زیادہ آتے رہے ہمیں نا، تو صفائی کے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے اتنے گندے اور غلیظ ہونا ہے، اس لیے اس نے ہمارے لیے صفائی کو نصف ایمان قرار دے دیا. اللہ اکبر. ٹھیک، اور ہم پھر بھی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ صفائی اس حد تک ضروری ہے. یہ لوگ ہاتھ کی صفائی پہ بلیو رکھتے ہیں، جگہ کی صفائی پہ نہیں رکھتے. اور بڑی بات کہہ دیا آپ نے. دوسرا سر یہ ہے کہ ان لوگوں کو نا شاید کوئی موت بھولی ہوئی ہے، یہ ضمیر مر گئے ہوئے ہیں، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے. انہیں یہ ہے کہ اب جیسے ہم نے ایک مٹھائی کے کارخانہ بڑا مشہور برانڈ تھا، اب وہ بند ہو گیا ہے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے شاید. تو ان کے ورکرز کے لیے 8 واش روم تھے، اور 8 میں صابن نہیں تھا، اور وہ واش روم یوز کر کے آ کے انہی ہاتھوں سے جب انہوں نے رس گلے اور گلاب جامن کے پیڑے بنانے ہیں نا، سوچیں کیا ذائقے آتے ہوں گے. سوچ رہا